جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ برج کی، جو برج میزان ہے۔ میزان عربی، اردو، فارسی میں مستعمل ہے، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں لبرا۔ اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 ستمبر سے 23 اکتوبر تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں جو بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ برج میزان سے ہوتا ہے، اور حاکم سیارہ جو ہے میزان کا وینس ہے، زہرہ جس کو کہتے ہیں، اور یہ ٹورس کا بھی جو ہے رولنگ پلانٹ ہے، اور لبرا کا بھی۔ حروف جو ہیں جن سے نام رکھنے چاہیے لبرا بچے بچیوں کے، وہ رے، تے اور توئے ہیں۔ تو نام جو ہے نا اگر آپ رکھ لیتے ہیں حروف سے منسوب تو پھر نام بہت اچھا، اس کا امپیکٹ جو ہے تھرو آؤٹ دا لائف بڑا اچھا رہتا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اور دن جو ہے وہ بہترین سارے دن ہیں اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ جمعے کا دن لبرا کا دن کنسیڈر ہوتا ہے، اور اس کا جو لکی نمبر ہے وہ 6 ہے، اور اس کا جو رنگ ہے وہ پیرٹ گرین ہے، اور ہلکا نیلا رنگ جو ہے وہ اس کے لیے بہت سوٹیبل کلر ہے۔ اور اوپل پہن سکتے ہیں اور سفید پکھراج پہن سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا لبرا جو ہے وہ اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایئر ہے، ہوا، ٹھیک ہے، باد جس کو کہتے ہیں، باد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ جو ہے اس کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے۔ جناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے کاروباری معاملات ہیں نا ان کے اندر اپنے ایکسپینسز کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ویک میں آپ نے بیٹھنا ہے، سوچنا ہے کہ جناب میرے کاروبار میں وہ پروفٹ کیوں نہیں آ رہا، میرے ایکسپینسز کون سے زیادہ ہیں جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں نا کہ مجھے وہ پروفٹ آنا چاہیے۔ آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، مرد ہیں، خاتون ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ایکسپینسز کہاں سے کم کرنے، اس ویک میں وہ آپ نے کرنا ہے، اور اللہ آپ کو سمجھ بھی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی یہ ہے کہ کچھ مشکلات اور پریشانیوں سے واسطہ پڑا رہا ہے پیچھے آپ کا پہلے، مگر اس ویک کے اندر ان چیزوں کا بڑا مطلب خوشگوار حل جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑا اچھا ہے اس لحاظ سے ویک آپ کا۔ باقی یہ ہے کہ گیس یا بجلی کے آلات میں اگر کوئی خرابی ہے، کوئی پرابلم ہے تو اس کو ذرا دیکھیں، اور کسی قسم کا خطرہ آپ نے مول نہیں لینا۔ اور اگر بچے ہیں چھوٹے آپ کے تو بچوں پہ خاص طور پہ نظر رکھیں، کیونکہ ان دنوں آپ کے جو بچے ہیں، بچے تو ویسے ہی اوور آل شرارتی ہوئے ہیں بہت زیادہ، مگر لبرا والوں کے بچے جو ہیں ان کی خاص آبزرویشن کی ان دنوں ضرورت ہے، وہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ گھریلو اور خاندانی تعلقات کی جو مضبوطی ہے نا وہ اس ہفتے میں آپ کی آتی ہوئی نظر آتی ہے، اس طرح سے کہ بانڈز جو ہے نا وہ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ، اور آپ کی جو فیملی کے ممبرز ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ساس ہیں، نندے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے تعلق اس ہفتے میں بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ کوئی ذکر اذکار کی محفل، کو فنکشن، کوئی مطلب گیٹ ٹوگیدر رکھنا چاہ رہے ہیں، خوشی کا تو نہیں، مطلب ویسے اگر کھانا یا گیٹ ٹوگیدر رکھنا چاہ رہے ہیں وہ رکھیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے اس سے آپ کو موقع ملے گا کہ اپنے معاملات کو آپ ٹھیک کریں، اور یہ وقت بہت اچھا ہے اس کام کے لیے۔ اور یہ ٹائم جو ہے اس ہفتے کا ان افراد میں موافقت کا ٹائم ہوگا جو گھریلو حالات میں اہم تبدیلیاں لے کے آنا چاہتے ہیں نا، ان کا آپس کا بڑا اچھا انڈرسٹینڈنگ کا ٹائم ہے یہ۔ اور اگر آپ اپنا گھر تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں یا سوچ رہی ہیں تو ضرور کریں۔ شک اور شبے اور تذبذب کا شکار ہیں تو چھوڑ دیں، پازیٹیو ہو جائیں، چینج کرنا ہے تو کریں، اچھا ٹائم ہے اللہ کی مہربانی سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا اس معاملے میں بھی ساتھ دے گا۔ نیا گھر اگر دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں تو ضرور اس کی طرف جائیں۔ اور باقی یہ ہے کہ جو مہینے ہیں ان کا آپ رکھیں خیال ضرور، کیونکہ ظاہر مقدم اور مقدس مہینے محرم اور سفر، اس میں خوشی والا کام جو ہے ویسے نارملی نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ اس کو بک کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں ان مہینوں کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ گھر خرید لیں، بکنگ کر لیں اس کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اچھا، اب میں بات کرتا ہوں جناب کہ صدقہ جو ہے نا وہ آپ نے کیا دینا ہے۔
آپ کا برج جو ہے، آپ کا تعلق جو ہے وہ چونکہ زہرہ کے ساتھ ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے میں سوچ سمجھ کے بتاتا ہوں. پتہ ہے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت زیادہ بتا دیتے ہیں، تھوڑی چیزیں بتائیں. میں اصل میں اس لیے بتاتا ہوں چوائس اور آپشن جو ہے وہ آ جائے، اور لوگ جو ہیں وہ جو ان کی استعداد ہو، توفیق ہو، لوگ جو ہیں وہ کر لیں. سفید کھیر دے سکتے ہیں، سفید کپڑا دے سکتے ہیں، سرخ کپڑا دے سکتے ہیں، چاندی، دہی، اناردانہ، آٹا، انڈے، چاول، گوشت، سفید جانور، سارے. اگر اللہ نے اتنے پیسے دیے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو یہ سب دیں. جس ضرورت مند کے کام آ سکتے ہیں آ جائیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک دینا چاہیں، مقدار اپنی استعداد کے حساب سے دیں، جو توفیق ہے اس کے حساب سے ضرور دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو حتیٰ کہ موت تک کو بھی ٹال دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے صدقہ جب دینا ہے تو وہ دینا ہے اپنے جو ہے نا عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، پھر دوست ہیں، ان کو آپ نے جو ہے نا دیکھنا ہے پہلے. اس کے بعد پھر کہیں اور نکلیں اور جائیں، پھر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں. اور جس کو بھی دیں اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا بالکل بھی، اور اس کو جتانا نہیں ہے کہ آپ کو احسان کریں، کیونکہ آپ نے کون سا اپنے پاس سے دینا ہے، آپ کو بھی اس نے عطا کیا، آپ نے اس میں سے دے دینا. اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں پڑھنا آپ نے کیا ہے. پڑھنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے جناب درود پاک. ٹھیک ہے، کثرت کریں اس کی، آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے درود بھیجیں، کیونکہ میرا پیارا رب ہم وقت یہی کرنے میں مصروف ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ. کروڑوں اربوں خربوں ہماری گنتی سوچ سمجھ سے بھی بار فرشتے ہیں جو ہم وقت ہمارے پیارے آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے. ہماری زندگی کا بیسک مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہی ہے بیسیکلی. فرشتے بھی بہت ہیں مگر ہمارا کام بھی یہی ہے. اور ہمارا کام مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھتے رہے اور یہ کرتے رہے. حمد و ثنا جو ہوتی ہے نا وہ اچھے کام کر کے بھی ہوتی ہے کہ جناب آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ نبی پاک کی سنت پہ چل رہے ہیں. آپ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو برائیوں سے روک رہی ہے، وہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی یعنی آپ کر رہے ہیں تو یہ بہترین کام ہے. آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ آپ نے یا غنی ہو یا اللہ ہو کی تسبیحیں جو ہیں وہ کرنی ہیں 11. ہر عشاء کی نماز کے بعد ہر روزے سے ہفتے 11 تسبیحیں یا غنی ہو یا اللہ ہو کی، اور 11 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں، 11 مرتبہ بعد میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر دیکھیں اس کی رحمتیں جو ہیں وہ کیسے نازل ہوتی ہیں، نعمتیں کیسے ملتی ہیں اور برکتیں کیسے آتی ہیں زندگی میں. جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپیو کی. برج اقرب جس کو ہم عربی اردو فارسی میں کہتے ہیں، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 اکتوبر سے 22 نومبر تک کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو میں عرصہ بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے 24 اکتوبر سے 22 نومبر ہے نا، اس عرصے میں جو بچے بچیاں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ برج اقرب سے ہے، اسکارپیو سے، جس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مارس ہے، مریخ ہے. اور جو حروف ہیں جن سے نام رکھنے چاہیے اسکارپینس کے، وہ نون اور چھوٹی یہ ہے. اور دن جو ہے جو سوٹیبل ہے، ویسے تو سارے دن بہترین ہیں میرے اللہ نے جو بنائے ہیں. منگل کا دن سمجھا جاتا ہے کہ برج اقرب والوں کے لیے اچھا دن ہے، اور اس کا جو لکی نمبر ہے وہ 9 ہے. رنگ جو ہے وہ سرخ ہے اور قرمزی ہے، اور پتھر جو ہے مرجان اور گارنیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے یہ واٹر سائن ہے، آبی برج ہے یہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہ سکتا ہے. تو جناب اسکارپیو والوں، اس ہفتے میں اپنی صحت کا خیال کر لیں، کیونکہ اس ہفتے میں آپ کی صحت جو ہے وہ گڑبڑ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اپنی صحت کا خیال کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی خوشی آپ کو اللہ نے دے دی ہے تو اس کے اوپر اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے جو ہے نا وہ اس کو برداشت کریں، یعنی اس کو گزاریں. مطلب شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر نا. آپ اگر خوش ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ تو وہ نہیں، اپنی خوشی کو بیلنس رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے میں اپنے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان
کو کوشش کریں کہ اوور پروسیڈ، اوور ڈو نہ کریں، جھوٹ سے کام نہ لیں. بہت ساری چیزوں میں ایٹ ٹائمز جو ہے وہ آپ کر جاتے ہیں غلط بیانی، مگر یہ ہے کہ آپ دل اپنا جو ہے نا اس کو بھی دیکھیں. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں آپ ہی کے برج کے کتنے بڑے بڑے لوگ بنائے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دل صاف جن کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مرادیں میں ان کو عطا کرتا ہے. تو اسکارپینس جو ہیں بڑے اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں اور بڑے اچھے کمپینینز ہوتے ہیں اگر بدنیتی ان کے دماغ میں نہ آ جائے. تو 12 اس ویک میں تھوڑا سا اپنے حساب سے، اپنی فیملی کے حساب سے محتاط رہیں. ذائچے کا جو آپ کا میں مطلب جو اگر دیکھتا ہوں نا اسکارپینس کو، آپ کو گھر کے حساب سے جب میں دیکھتا ہوں تو جو آپ کے پارٹنرشپ والے معاملات ہیں اور جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے جو قریبی رشتے ہیں وہ آپ کو ڈس سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں، بعد میں پچھتانے یا لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس ویک میں نا آپ اپنے ذرائع آمدنی کو بہتر بنانے کے اوپر کام کر سکتے ہیں. کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ محنت کریں. باقی جائیداد کے جو معاملات ہیں ان کے لیے کوئی خاص موافق یہ ہفتہ نہیں ہے آپ کے لیے. اس کے لیے کوشش زیادہ نہ کریں، بس ایک ماڈریٹ لیول تک رہیں. اس کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں. کوئی کامیابی اس کے اندر ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آتی. باقی آگے جو اللہ تعالیٰ کرے. باقی یہ ہے کہ اگر اپنے گھر کی حالت بہتر بنانا چاہتے ہیں یا گھر کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وقت جو ہے یہ بڑا بہتر ہے. اس میں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس کے اوپر کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے. اور باقی یہ ہے کہ جو نئی پارٹنرشپس میں جانا چاہ رہے ہیں اسکارپینس، وہ بھی اگر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کے لیے یہ بہتر وقت ہے. باقی یہ ہے کہ ایگریمنٹس کرتے وقت خود بھی دیکھیں اور جو اپنے بھروسے کے قریبی لوگ ہیں نا ان سے بھی ویریفیکیشنز کروائیں. کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جس کا آپ کو علم نہ ہو سکے. ویریفیکیشنز جو ہیں وہ کروائیں. اور باقی یہ ہے کہ جو اسکارپیو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی زندگی کے جو ساتھی لائف پارٹنر سے ناراضگی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہوئی ہے تو ان کے دوبارہ ملنے کے جو ہیں وہ بہت زیادہ چانسز ہیں. اور باقی یہ کہ کچھ غیر شادی شدہ افراد کی زندگی میں محبت کا عنصر جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. اور زیادہ تر لوگ جو آئیں گے آپ کی زندگی میں ان کا تعلق سیارہ زہرہ والے بروج کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو آپ نے چیزوں کو رکھنا ہے بیلنس. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو خواتین جن کا تعلق برج عقرب کے ساتھ ہے ان کے لیے یہ ہے، جو ینگ خواتین ہیں وہ لمبے ٹریول پہ جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. خواتین کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. ہاؤس وائفز جو ہیں وہ بچوں سے ریلیٹڈ معاملات کے اندر الجھی ہوئی نظر آتی ہیں، بچوں کی صحت کی طرف سے، بچوں کی شادیوں کی طرف سے. یعنی یہ ایک آپ کو انٹینگل رکھے گا یہ ہفتہ اپنے بچوں اور خاندان کے جو معاملات ہیں ان کے اندر. ایک بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں صدقہ کیسے دینا ہے. آپ نے صدقہ دیکھیں بلاؤں کو ٹالتا ہے، موت تک کو ٹال دیتا ہے. ہمارے پیارے رب کا ارشاد ہے، بالکل صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان سے دیکھنا شروع کیا کریں. فیملی ممبرز کو دیکھا، پھر عزیزوں کو دیکھا، پھر دوستوں کو دیکھا، پھر محلے دار اور پھر آگے. تو اس میں جو مستحق نظر ہے اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ دیں. کس چیز کا؟ گندم دے سکتے ہیں، کالا گڑ دے سکتے ہیں، مسور کی دال دے سکتے ہیں، بڑا گوشت دے سکتے ہیں، سرخ رنگ کا کپڑا، سرسوں کا تیل اور زندہ جانور. سارے کے سارے نہ دیں، جو استعداد رکھتے ہیں اس کے حساب سے. صدقہ تو اللہ کو دینا ہے نا، ہم نے انسان کو تو نہیں خوش کر سکتے ہم. تو یہ ہے کہ یہ کام کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتریاں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پڑھنے کے لیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جناب آپ نے یا معیدو کی تسبیح کرنی ہے. ہر فرض نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اپنے جو عقائد ہیں ان کے حساب سے اپنے اللہ تو ایک ہی ہے، اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بالکل صحیح رکھیں، کیونکہ اللہ نے ادھر کام آنا ہے
पहले भी इधर काम आया है, आगे भी वही काम आएगा इंशाअल्लाह। उसके साथ अपना रिलेशन ठीक रखें। और दूसरा ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर खुला दरूद पाक भेजा करें, क्योंकि ये वो काम है जो मेरा प्यारा मालिक हम वक्त अपने अरबों खरबों फरिश्तों के साथ जो है वो करने में मसरूफ़ है। हम भी ये करते हैं, फिर अल्लाह की रहमतें हम पे क्यों नहीं होंगी। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस की, यानी बुर्ज कौस की, जिसको अरबी उर्दू फ़ारसी में हम कौस कहते हैं। और इसका अरसा जो है वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे या बच्चियाँ इस अरसे में पैदा होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो सेजिटेरियस या बुर्ज कौस के साथ होता है। और बुर्ज कौस का जो हाकिम सैयारा है वो जुपिटर है, यानी मुश्तरी। और इससे जो मंसूब हर्फ है वो है फे या एफ। जो बच्चे या बच्चियाँ इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं उनका नाम आप फे से या एफ से रखें, और फिर देखें कि ज़िंदगी में कैसा पॉजिटिव जो है ना इम्पैक्ट वो आता है, क्योंकि नाम का इम्पैक्ट जो है वो ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद तक रहता है। और दिन जो है इससे मंसूब वो जुमेरात समझा जाता है, दिन सारे बेहतरीन हैं। और अदद इसका लकी नंबर जो है वो 3 कंसिडर होता है। और कलर जो है वो ग्रीन है, सब्ज़, कोई भी शेड ले लें, तेज़ ले लें, हल्का ले लें, पहना करें, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है लाइफ पे। और फिरोज़ा जो है वो पहनना चाहिए आपको। किस्मत तब्दील नहीं होती है, एक तो रूहानी पत्थर है, और दूसरा ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे करीबी, सारे सहाबी करीब हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहो ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, कभी हुआ मौका तो बताऊंगा। ये पहना करें आप लोग। और ये जो सेजिटेरियस है ये आतिशी बुर्ज है, फायर के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका हफ्ता जो है ये कैसा, इसकी कैलकुलेशन क्या हमें बताती है। कारोबारी जो है ना रुपया, उसके लेन देन में एहतियात रखने की ज़रूरत होगी, जो कारोबार से रिलेटेड लोग हैं उनको। और जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए भी ये हफ्ता जो है एहतियात के साथ आपने गुजारना है। कोई फालतू बात, कोई ऐसा काम नहीं कर बैठना कि जो बॉसेस की नज़र में आपको ख़राब करे। और दूसरा ये है कि ये वीक जो है ना बड़ा एहतियात का है। ये वीक ऐसे हालात पैदा करेगा कि ज़्यादा रुपया पैसा आने के इम्कानात हैं, इसलिए लेन देन के अंदर बहुत एहतियात रखनी है। ये इंशाल्लाह बड़ा अच्छा वीक है इस हिसाब से। बाकी ये है कि अखराजात के ऊपर कंट्रोल जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और लेन देन और हिसाबात में जल्दबाजी से गलतियाँ आएंगी, तो बड़े एहतियात के साथ जो है ना वो आपने काम करना है। और दूसरा ये है कि इस हफ्ते में आप महसूस करेंगे कि हालात में, ओवरऑल हालात में अल्लाह ताला बेहतरी लेके आ रहा है इंशाअल्लाह। और बाकी ये है कि जो कारोबारी अफराद की मैं बात कर रहा था, उनको चाहिए कि तहम्मुल मिजाजी के साथ जो है ना वो अपना ये वीक गुजारें। आगे भी तहम्मुल मिजाजी हमेशा ठीक रहती है। इस वीक में कुछ मौके ऐसे आएंगे कि ओवर एक्साइटेडनेस आप फील करेंगे या ओवर एक्साइटमेंट की फीलिंग आएगी, तो आपने कंट्रोल के साथ जो है ना वो चलना है। बाकी ये है कि ओवरऑल जो मुश्किलात हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ आ रही हैं। और बाकी ये है कि खेल और सैर वगैरह के जो मामलात हैं, सैर और तफरीह के मामलात हैं, उनमें हिस्सा लें। और जहाँ मौका मिलता है पार्टीज़ दोस्त कर रहे हैं जी, जा रहे हैं हम कहीं आउट स्टेशन जा रहे हैं, इकट्ठे बैठ रहे हैं। पार्टीज़ में ज़रूरी नहीं होता कि आप मौसीकी सुने या आप कोई हल्ला गुल्ला करें। पार्टी भी होती है, बैठ के खाना पीना भी है, सारे दोस्तों ने किया तय, तो ज़रूर जाएं। इस वीक में ना ये मौके आएंगे, इनको मिस नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा, बाकी ये है कि इन दिनों में मैकेनिकल और टेक्निकल काम अगर आप कोई सोच रहे हैं करवाने का, अपने घर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, तो वो करवाएं। ये वीक बहुत अच्छा है। बाकी ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीक इस लिहाज से अच्छा है कि कई बच्चों के ओवरऑल जो एडमिशन्स हैं गैर ममालिक में, उनकी एक्सेप्टेंस आएगी। जो सेजिटेरियंस बच्चे या बच्ची हैं, अपना सफ़र जो है वो इस हफ्ते प्लान करें। और दूसरे तैयारी शुरू करें अपने जो सफ़र है आपका, या जो आपका स्टे जितने अरसे भी गैर ममालिक में होने के लिए जा रहा है, उसकी तैयारी शुरू करें।
جو ہاؤس وائفز ہیں، مدرز ہیں، وہ اپنے ان بچیوں کے لیے پلان کریں گے، کیونکہ سفر سے تعلق نکل رہا ہے آپ کا بھی. جو ہاؤس وائفز ہیں وہ بھی شارٹ ایکسکرجنس پہ، سیر و تفریح پہ، جیسے پاکستان ہے تو پاکستان سے کسی ٹھنڈی جگہ کے اوپر 2-3 دن 4 دن کا پروگرام جو ہے وہ بن سکتا ہے فیملی کے ساتھ. تو یہ ویک اوور آل اچھا ویک ہے آپ لوگوں کے لیے. اب صدقہ جو ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے کیا دینا ہے. صدقہ آپ کو دینا چاہیے جناب چنے کی دال، سرخ شکر، سنہری کپڑا، نمک، نقد رقم، بڑا گوشت اور زندہ جانور. سب کے سب دے سکتے ہیں، اگر یہ سب چیزیں دیں. ان میں سے کوئی ایک دے سکتے ہیں تو ایک دے دیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقدار کو نہیں دیکھنا، نیت کو دیکھنا ہے. صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ موت تک کو بھی ٹالنے کی قوت اللہ نے اس میں رکھ دی ہوئی ہے. اب صدقہ دینا ہے آپ نے تو اپنے جو عزیز و اقارب ہیں وہاں سے سٹارٹ لیں، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں کو دیکھیں، اس کے بعد محلے داروں کو دیکھیں، پھر باہر نکلیں. اور جس کو بھی دیں عزت احترام کے ساتھ صدقہ دیں. بتائیں اس کو کہ جناب یہ صدقہ ہے، اور اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. باقی جو ذکر اذکار ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں. درود السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے رہیں ہمہ وقت. جب آپ کو موقع ملے کثرت سے بھیجیں، کیونکہ اللہ رب العزت بھی ہمہ وقت اسی کام میں اپنے کھربوں فرشتوں کے ساتھ مصروف. اور دوسرا یہ کہ جس مذہب سے، جس عقیدے سے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، اپنا تعلق اپنی کریٹر اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین طریقے سے جوڑ کے رکھیں، کیونکہ یہ وہ والا بانڈ ہے جو اس دنیا میں آج تک کام آیا، کام آ رہا ہے، اور اسی نے آگے کام آنا ہے انشاءاللہ. تو جناب اس کے ساتھ بانڈ اپنا اسٹرانگ رکھیں. پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. پڑھنا آپ نے یہ ہے کہ یا باعث ہو یا اللہ ہو، یہ آپ نے اس ہفتے بھی پڑھنا ہے. اور آپ نے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، عین ہے دونوں میں، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے اس کی 9 تسبیحیں 9 تسبیحیں ہیں وہ آپ نے اس کی پڑھنی ہے. اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف ہونا چاہیے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور موج کریں. اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، نعمتیں اور برکتیں ہیں، ان سے پھر فائدہ اٹھائیں. جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں اگلے زوڈیک سائن کی، جس کا نام ہے کیپریکون. اس کو ہم عربی، اردو، فارسی میں کہتے ہیں جدی. اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 22 دسمبر سے 20 جنوری تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے. عرصہ کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم میں جو بچے یا بچیاں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں ان کا تعلق کیپریکون سے ہوتا ہے. اور کیپریکون کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے زحل، یعنی کہ سیٹن. اور جو نام رکھنے ہیں نا آپ نے، یہ ذرا لمبی لسٹ ہے، یہ ذرا دیکھیے گا. زے، زال، زوئے، گاف، سین، ہے اور جیم، ہے حلوے والی، ٹھیک ہے. ان سے بچے اور بچیوں کے نام رکھیں. نام کا امپیکٹ بڑا گہرا ہے انسان کی زندگی کے اوپر. نام ان سے رکھیں. اور جو منسوب دن ہے، دن میرے پیارے رب کے سارے ہی اچھے ہیں. ہفتہ ویسے زحل کا یا آپ سمجھ لیں کیپریکون کا جو دن ہے نا وہ کنسیڈر ہوتا ہے سیٹرڈے. اور لکی نمبر جو ہے اس کا 8 ہے، 8. اور رنگ جو ہے وہ خاکی، نیلا اور سیاہ رنگ جو ہے نا وہ کنسیڈر ہوتا ہے اس کے لیے لکی کلر. اور پتھر جو ہے وہ آپ سیاہ عقیق پہن سکتے ہیں اور نیلم پہن سکتے ہیں. نیلم جو ہے وہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا ہے، تو کسی کنسلٹنٹ سے جو جیم سٹونز کو جانتے ہوں ان سے آپ جان کے پہنیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو پتھر ہے نا، یہ تقدیر کے اوپر ان کا کوئی ڈائریکٹ اثر نہیں ہوتا. انڈائریکٹ اثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپ کی باڈی کی انرجیز کو، ذہن کی توانائیوں کو، آپ کی جو باڈی کے اندر فزیکل ویکنیسز ہیں ایٹ ٹائمز ان کے اوپر بڑا اچھا افیکٹ کریٹ کرتے ہیں. یہ پہننے سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور جو برج جدی ہے یہ ہے خاکی برج ہے، ارتھ اس کا ایلیمنٹ ہے، ارتھ.
اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتے کی کیلکولیشنز آپ کی جو ہیں وہ برج جدی والوں کے لیے کیا ہیں۔ اب آپ اگر کاروبار سے منسلک ہیں تب بھی، اگر آپ ملازمت سے منسلک ہیں تب بھی، ہر قسم کے جو معاہدات ایگریمنٹس، لین دین، بینک سے متعلقہ کام، انشورنس کے معاملات اس ویک کے اندر کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے نہیں جا رہے، یعنی ٹینشن نہیں لینی۔ اس ویک کے اندر جو ہے نا یہ کام کچھ ہے، اینگلز پلانٹس کے اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ اگر نہیں ہوتی تو جھنجھلانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ میری بات جو لوگ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ان کے ذہن میں آ جائے گی کہ جناب یہ ان معاملات کے ٹھیک ہونے کے دن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بس آگے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس وقت نا ان میں سے کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے آپ کے باقی کاموں میں بھی، اگر آپ اوور ایگزرٹ کرتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایزی رہیں، ہفتہ فوراً گزر جاتا ہے۔ دیکھیں ہم پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اگلا ہفتہ پھر آیا ہوتا ہے اور ہم پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جی پچھلا ہفتہ کیسے گزر گیا، اور یہ تو یہ ہے کہ ایزی رہیں۔ اچھا، باقی والدین سے متعلقہ معاملات یا جائیداد سے متعلقہ مشورے، ان تمام کاموں کے لیے مشورہ ضرور کریں۔ جو آپ کے قریبی بھروسے والے لوگ ہیں ان سے مشورہ ضرور کریں اور کسی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں، کروں نہ کروں، مشورہ لے لیں، فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ہفتے میں آپ کے حق میں بہتری کرے گا۔ جو بھی فیصلہ لیں گے، یس کا لیں گے، نو کا لیں گے، وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ ہے کہ انڈیو ٹریولنگ نہیں کرنی اس ویک میں۔ آپ نے اللہ نہ کرے کوئی مطلب اس طرح کا سفر کرتے ہیں جو انڈیو ہے کہ جی آئیں چلتے ہیں جی، کوئی جا رہا ہے تو ساتھ میں بھی چلتا ہوں یا میں بھی چلتی ہوں، وہ نہیں کرنا، حادثہ ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے۔ تو ایزی رہنا۔ اور دوسرا یہ کہ صحت جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا، خاص طور پہ جو معدے کے مسائل ہیں، اور خاص طور پہ وہ خواتین اور حضرات جو بونز اور جوائنٹس کی تکلیف کا شکار ہیں، وہ اس ویک میں ذرا تھوڑا سا اس چیز کو زیادہ فیس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ پلانیٹری پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہڈیوں سے متعلق چیزیں اور معدے سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ ایگریویٹ ہو سکتی ہیں۔ تو اپنی صحت کا ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا، پھر وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو، اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایکسپیڈیشن، کسی مہم کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور وقت جو ہے قدرت ان کا اس ویک میں ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ویک میں بہت سارے کیپریکون والے لوگ اپنے اندر ایک نیا حوصلہ، ہمت، قوت، جرت اور خود اعتمادی جو ہے نا وہ محسوس کریں گے، اور پوری قوت عمل سے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر بہت کچھ انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے۔ ہمت کرنی، جو ہمت ٹوٹی ہوئی تھی اس ہفتے میں بندھے گی اور بڑا کچھ ملے گا۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر کچھ گیا ہے تو قدرت نے کچھ سوچ کے آپ کو وقت دیا ہے اس کو پلان کرنے کا، بہتر کرنے کا، تو یہ وہ ہفتہ ہے، اب ریوارڈ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا، مثال کے طور پہ آپ جس کاروبار میں ہیں اور وہ کاروبار آپ نے اپنی پسند سے کیا ہے، یعنی اپنی ہابی کو جن لوگوں نے خاص طور پہ اپنا کاروبار بنایا ہے، ان کے لیے بھی کیپریکونینز کے لیے بہت اچھا ہے۔ برجدی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے شوق کو اپنا کاروبار ذریعہ معاش بنا لیا ہے، یہ بہت اچھا ویک ہے ان کے لیے۔ بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اس ویک میں، آپ کی توقع سے بڑھ کے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کچھ سٹیپس ایسے لینے اس ویک کے اندر، جو اگلا آنے والا جو مہینہ آپ کا آئے گا نا، اس کے اندر وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں، اسٹریٹجائز کریں اپنے بزنس کو لے کے، اپنی جاب کو لے کے، اپنے ریلیشنز کو لے کے، جو بھی ہیں آپ کے ریلیشنز ہیں، ماں کے ساتھ ہیں، بہن کے ساتھ ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، بچوں کے، دوستوں کے ساتھ ریلیشنز کو پلان کریں۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے کسی دوست کی برتھ ڈے آ رہی ہے، آپ کا بڑا قریبی دوست ہے، سہیلی ہے،
تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہاں میرا اس کے ساتھ خاص تعلق ہے، امی کی برتھ ڈے آ رہی ہے، ابو کی برتھ ڈے آ رہی ہے، بھائی کی، کوئی ایسا موقع ہے، اس کو ایونٹ کو پلان کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی آپ کو. باقی یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جھگڑے اور بحث پہ اگر کوئی آپ کے ساتھ آمادہ ہے نا، آپ نے اس کی جھگڑے کی اور بحث کی جو ہے نا جواب والی جو کارروائی ہے وہ نہیں کرنی. آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے سن لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہنا ٹھیک ہے جی کل کریں گے حساب ایسا کی، ابھی آپ نے بات ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جواب ہی نہیں دینا آپ نے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں جو بچے اور بچیاں پریشان ہیں نا رشتوں کی وجہ سے کہ جناب رشتے نہیں ہو رہے، شادی نہیں ہو رہی، لیٹ ہو گیا. کیپریکون سے تعلق رکھنے والے بچے اور بچیاں، ان کے لیے یہ میں بڑی اللہ پہ یقین کر کے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ویک جو ہے بہت اچھا ویک ہے، اور اس میں بہت ساری پازیٹیوٹیز جو ہے نا وہ آئیں گی، اور نیگیٹو جو لوگ ہیں وہ آپ کی زندگی سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. رشتوں کے شادی کے حساب سے جو میں بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپریکونینس کے اگر رشتے اس ویک میں کوئی ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہے، کوئی اچھی چیز جو ہے وہ انٹر ہوگی آپ کی زندگی میں انشاءاللہ. اب ہم بات کرتے ہیں جناب عالی آپ کے لیے صدقات جو ہیں وہ کیا بہتر ہیں. ٹھیک ہے جی، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، موت تک کو ٹال دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا. اچھا جناب، آپ نے صدقہ دینا ہے، میں آپشنز آپ کو دے رہا ہوں جو آپ دے سکیں، سب دے سکیں تو سب دے دیں. کالے ماش، کالے تل، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل، گوشت اور سیاہ جانور، یہ آپ صدقہ دیں. اپنے عزیزوں سے سٹارٹ کریں، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اس کے بعد دوستوں کو دیکھیں، محلے داروں کو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کہاں جانا. اور جس کو بھی صدقہ دیں بتا کے دیں، اس کو بتائیں کہ بھائی یہ صدقہ ہے، یہ قبول کر لیں، ٹھیک ہے. عزت نفس نہیں مجروح کرنی کسی کی. اچھا جی، اور پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یا غفارو اس کی تسبیح جو ہے وہ رکھنی ہے. کھلا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اس ویک میں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ پڑھ لیں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور درود پاک کی کثرت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے بھیجیں درود. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمہ وقت اس کام میں مصروف ہے. خربوں سے بھی خربوں فرشتے ہیں جو کر رہے ہیں یہ کام، تو ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، جس مذہب سے، جس مسلک سے، جس آپ کا طبقہ فکر سے تعلق ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اپنے کریٹر کے ساتھ اپنا بانڈ اسٹرانگ رکھیں، کیونکہ وہ آج تک کام آیا ہے، اب بھی وہی کام آ رہا ہے، آگے بھی اسی نے کام آنا ہے. تو اس کا ذکر کریں، اس سے دعا کریں، اور پھر اس کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مستفید ہوں. جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلے برج کی جو کہ ایکویریس ہے، جس کو ہم عربی، اردو اور فارسی میں کہتے ہیں دلو. اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 21 جنوری سے 19 فروری تک کا ہے. عرصے سے مراد یہ ہے کہ اس دوران، اس ٹائم میں جو بچے اور بچیاں اس دنیا میں آتے ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ برج دلو ایکویریس کے ساتھ ہے. اور دلو جو ہے اس کا حاکم سیارہ یورینس، لیٹسٹ جو ایسٹرالوجی اس کے اندر ہے. اور ویسے جو ہے زحل، جو کنونشنل ایسٹرالوجی ہے اس کے اندر زحل، سیٹن جو ہے اس کا حاکم سیارہ ہے. اور یہ اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایئر ہے، بادی برج ہے یہ. اور جو حروف اس کے ساتھ منسوب ہیں جن سے ان بچیوں اور بچیوں کے نام رکھنے بہت ضروری ہوتے ہیں کہ جو ایکویریس کے تحت پیدا ہوتے ہیں، وہ ہیں سین، شین، سے اور سواد. اور یہ عربی، اردو، فارسی میں، اور جب ہم آتے ہیں نا انگلش میں تو ایس آپ کہہ لیں، اس سے نام رکھیں. اور دن سارے بہترین، اور یہ ہفتے کا دن اس کے لیے اس سے منسوب ہے. اور 4 نمبر اس کا لکی نمبر ہے. اور رنگ جو ہے وہ نیلا،
नीला गहरा भी है, हल्का भी है, नीले के कोई भी शेड्स अगर आप ले लेते हैं तो वो हैं। और लाजवर्द और नीलम जो है वो आपके लिए बेहतर पत्थर हैं, तकदीर नहीं तब्दील करते, जो बॉडी एनर्जीज हैं उनको ये ज़रूर चेंज करते हैं पॉजिटिवली। और अगर आप एक्वेरियस हैं और ये पत्थर आप इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी एनर्जीज़ के ऊपर, मेंटल एनर्जीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा असर जो है वो मुरतब होता है। अब हम बात करते हैं कि आपके इस हफ्ते की जो कैलकुलेशन हमने की है वो क्या हो सकती है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले जो ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, मेल फीमेल, उनके जो मोहब्बत के मामलात हैं, सोशल ज़िंदगी है, सैर व तफरी से मुतल्लिका जो मामलात हैं उन पर जो है वो आप समझ लें दबाव पड़ेगा। दबाव से मुराद है कि बहुत ज़्यादा वाक़े इस वीक के अंदर पैदा होंगे और इन अफराद के लिए जो मोहब्बत के मामलात हैं वो बेहद मुवाफ़िक साबित होंगे पॉजिटिवली। और गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त जो है ख़ास तौर पे बड़ा खुशकिस्मत साबित होगा। और हर मामले के अंदर, जॉब से रिलेटेड हैं, कारोबार से रिलेटेड हैं, शादी से रिलेटेड हैं, गैर शादीशुदा ख़वातीन और हज़रात जो हैं उनके लिए। और दूसरा ये है कि इत्तफ़ाक़िया मुलाकातें देर पा नौयत के ताल्लुक़ का सबब बनेंगी, यानी इत्तफ़ाक़न मुलाकात हुई, देर पा ताल्लुक़ जो है वो बन जाएगा और बड़ा अच्छा। और मोहब्बत की बुनियादों पे कायम होने वाले ताल्लुकात जो हैं वो कायम होते हुए नज़र आते हैं। अब देखिए, मोहब्बत जो है उससे मुराद ये है कि देखें जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है। लाइफ पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा अच्छा वीक है। उसके बाद देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपकी शादी अभी नई हुई है, ठीक है, आपका ताल्लुक जो है एक्वेरियस से है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी जो है एक्लेमेटाइजेशन जो है, जो मुसाबकत है वो भी नहीं पैदा हो रही, तो इस हफ्ते में कोशिश करें कि बाहर जाएं, आउटिंग करें, डाइन आउट करें, कहीं ट्रैवल करें इकट्ठे। ये हफ्ता ऐसी वेवलेंथ लेके आया है एक्वेरियंस के लिए कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी इमिट करेंगे आप लोग, और आपका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके ऊपर बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और दूसरा ये है कि वो अफराद जो आर्ट्स के साथ और क्रिएशन के साथ लिंक्ड अप हैं, उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन हफ्ता, यानी जो तख्लीकी कामों के साथ मुंसलिक लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता बड़ा अच्छा हफ्ता है इंशाल्लाह। और मैंने बताया है कि बिजनेस के हवाले से भी लोगों के साथ ताल्लुकात कायम होंगे। जॉब्स नई जो हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से ये हफ्ता जो है उनके लिए वाकई ये जो कैलकुलेशन आई है उसके हिसाब से ही हो कि नए मौके लाता हुआ नज़र आता है। और जो लोग रिलेट करते हैं ना, आप समझ लें पेंट करते हैं, आर्ट्स का कोई काम है, कोई चीज़ बना रहे हैं, उनके लिए ये वीक जो है ये बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे जो वेब डेवलपर्स हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको मिलते हुए नज़र आते हैं और नए एवेन्यूज़ जो हैं टुवर्ड्स प्रोग्रेस वो खुलते हुए नज़र आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और दूसरा ये है कि बहुत सारे हम ख्याल लोग जो हैं वो इस हफ्ते में मिलते हुए नज़र आते हैं। मैंने अर्ज़ किया था ना कि देरीना ताल्लुकात जो हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं, तो हम ख्याल लोग जब मिलेंगे आपको तो जाहिर है कि देरीना ताल्लुकात अच्छे कायम होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिर जो बैंकर्स हैं, जो यानी बैंकिंग के शोबे से जो लोग मुंसलिक हैं, उनके लिए ये टाइम जो है वो थोड़ा बेहतर टाइम है। आपकी तरक्की, आपकी इंक्रीमेंट्स वो इस वीक के अंदर जो है आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको इन कंसिडरेशन लेके आ सकते हैं। फिर जो लोग फाइनेंस के साथ रिलेटेड हैं, क्या कैलकुलेशंस अकाउंट्स के साथ रिलेटेड हैं, उनके लिए ये वीक जो है बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बाकी इनामी स्कीमों और जो ऐसे खेल होते हैं जैसे बैरून मुल्क लोग लॉटरीज वगैरह लेते हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, बॉन्ड्स खरीदना चाह रहे हैं या कुछ प्रॉपर्टी में लेट से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, देर पा किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यानी रुपए पैसे से रिलेटेड शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये वीक अच्छा है।
اور دوسرا یہ ہے کہ صحت کے جو معاملات ہیں نا ان کی طرف سے تھوڑا سا آپ نے دھیان اس طرح سے رکھنا ہے کہ پٹھوں کے کھچاؤ کا جو ہے نا معاملہ وہ ہو سکتا ہے کھیل کے وقت، کھیل کے دوران، سفر کے دوران زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اوور ایگزرٹ کسی چیز میں نہیں کرنا، آپ نے ایزی رہنا، ریلیکس رہنا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ توقعات ہیں وہ اس ہفتے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. مثال کا اس کا میں اگزامپل بھی دے دیتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ آپ کے بہن بھائیوں کا کسی جگہ پہ رشتہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، ابھی تک ہو نہیں رہا، تو اس ہفتے میں کوئی چیز پازیٹیو ان کے حوالے سے. پھر جن کے بہن بھائی ناراض ہیں ان سے، ایکویرینس کے، وہ بہن بھائی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریلیشنز کو میک اپ کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے آپ کو. پھر بچوں سے ریلیٹڈ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، خاص طور پہ ایکویرینس جن کی بیٹیاں ہیں ان سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، بیٹیوں سے معاملات ریلیٹڈ، جو ایکویرینس کی جو فیمیل ممبرز ہیں، ان کی اپنی بیٹیاں جو ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو توقعات ہیں وہ آپ کو پازیٹیولی پوری ہوتی نظر آئیں گی. یعنی بچیاں کوئی میڈیکل میں جانا چاہ رہی ہے، کوئی کچھ اچھی ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہ رہی ہے، شادی کے معاملات ہیں، وہ ان کی طرف سے ہاؤس وائف جو ہیں ایکویرینس ان کے لیے بھی، اور جو فادرز ہیں ان کے لیے بھی. یہ خوشی کا وقت اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. میں اب بیان کرتا ہوں جناب کہ جو صدقات ہیں وہ آپ کو کیا دینے چاہیے. صدقہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی دیں، میں کہتا ہوں ہمیشہ، ایک سیئنگ بھی ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو آپ اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو دیکھیں، اور پھر عزیز و اقارب ہیں ان کو دیکھیں، دوست احباب ہیں ان کو دیکھیں، محلے دار ہیں ان کو دیکھیں. جو ان میں سے ڈیزرو کرتا ہے اس کو آپ صدقہ ضرور دیں، اور اس کو بتائیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، یہ آپ قبول کر لیں. اور بڑی عاجزی کے ساتھ جو ہے نا صدقہ وہ دیں. دے کہہ سکتے ہیں کالے ماچ دے سکتے ہیں، کالے تل دے سکتے ہیں، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں، گوشت اور کالے رنگ کا جانور. یہ آپشنز ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے دینی ہیں. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو استعداد آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ضرور دیں. اور باقی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی تو دیکھنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو انٹینشن ہے، نیت ہے، اس کو دیکھنا ہے. اور جو آپ کی توفیق ہے وہ ضرور دیں. اور یہ چیزیں جو ہیں، باقی اگر آپ کسی کو نقد رقم دے سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے صدقہ دینے کی وجہ سے بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد ہے کہ موت کو بھی ٹالنے کی قوت صدقے میں اللہ نے رکھ دی ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. درود و سلام آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے بھیجیں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے کہ جو میرا پیارا رب ہر وقت، ہم وقت کرنے میں مصروف ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ. اور فرشتوں کی تعداد وہ اتنی ہے کہ ہماری آپ کی عقل سمجھ ختم ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے ہیں. تو آپ نے بھی اور ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے درود و سلام بھیجنا ہے. اور میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ جناب جس مسلک سے، جس مذہب سے، جس عقیدے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور تعلق جو ہے اس کے ساتھ ہی رہے گا آگے بھی. یہاں پہ اب بھی اس کے ساتھ ہے، پہلے بھی وہی ہمیں اس دنیا میں لایا. تو ہمارا کریٹر ہے، ہماری ہر چیز کا رسپانسبل ہے. اس کے ساتھ اپنا ریلیشن بالکل ٹھیک رکھیں، اپنے عقائد کو صحیح رکھیں، اپنی جو مذہبی پریکٹسز ہیں ان کو ٹھیک رکھیں، نماز جو ہے وہ اپنی قائم رکھیں. اور پھر یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد، آپ نے پڑھنا ہے یا وارثو. یہ آپ نے پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد رکھ لیں، یا آپ رکھ لیں عشاء کی نماز کے بعد. اگر ہر نماز کے بعد پڑھیں تو ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، یا پھر فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو 500 بار اس کو پڑھ لیں، یا اگر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تو پھر اس کو
500 مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو میں نے آپ کو ہفتہ بتایا نا کہ جس طریقے سے لگتا ہے کہ گزرے گا، اس میں دیکھیں بچوں کے معاملات بھی آپ کے کور ہو رہے ہیں، آپ کے جاب کے معاملات بھی کور ہو رہے ہیں، کاروبار کے معاملات بھی کور ہو رہے ہیں، اوور آل لائف آپ کی کور ہو رہی ہے۔ تو اس کا وارث کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے نا۔ اس کا نام پڑھیں، یہ پاک نام اس کا صفاتی نام ہے، اور پھر جو اس کی رحمتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے جو لاسٹ ہمارا زوڈیک سائن ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ والی بات ہمیشہ کرتا ہوں میں۔ پائسس جو ہے، جو برج ہے اس کا عرصہ 20 فروری سے شروع ہوتا ہے اور 20 مارچ تک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ عرصہ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اس دوران جو بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں ان کا برج جو ہے وہ ہوت بنتا ہے، پائسس بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہوت جو ہے عربی اردو فارسی میں کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ستارہ جو رولنگ اس کا پلانٹ ہے، حاکم سیارہ، وہ ماڈرن ایسٹرالوجی میں نیپچون کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جو کنونشنل ٹریڈیشنل ایسٹرالوجی ہے اس کے اندر مشتری کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں جوپیٹر کہتے ہیں۔ اور اس کے جو حروف ہیں جس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے وہ دال اور چے، ٹھیک ہے، اس سے بچے یا بچیوں کے نام رکھیں۔ اور جو اس سے منسوب دن ہے، سارے دن بہترین میرے اللہ کے، جمعرات اس سے منسوب دن ہے، اور یہ مشتری کا دن کہلاتا ہے۔ اور اس کا جو عدد ہے، لکی نمبر جو پوچھتے ہیں لوگ، نارملی اس کا لکی نمبر جو ہے وہ 3 ہے، اور رنگ جو آپ کے لیے بہترین ہے پائسینس کے لیے وہ نیلا ہو سکتا ہے اور سبز ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر چوائس ہے آپ کے پاس، نیلے کے جو شیڈز آپ پہننا چاہیں وہ پہن سکتے ہیں، گرین کے جتنے شیڈز ہیں، جتنے جو پہننا چاہیں وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ پتھر جو ہے، جیم سٹونز جو آپ پہن سکتے ہیں وہ زرد عقیق اور زرد پکھراج ہے، عقیق بھی پہن سکتے ہیں، عقیق پہننا سنت ہے، وہ کوئی بھی برج پہن لے گا تو وہ ثواب ہے۔ پتھر جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی میں صرف مطلب جو تبدیلی لاتے ہیں وہ آپ کی باڈی انرجیز میں لاتے ہیں، مینٹل انرجیز میں لاتے ہیں، تقدیر ایسے چینج نہیں کرتے کہ جی آپ نے یہ پتھر پہن لیا اب نوٹوں کی بارش ہوگی، ڈالرز کی بارش ہوگی، ایسے نہیں ہے، باڈی انرجیز جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں آپ کی۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ واٹر سائن ہے، آبی برج ہے، اور بڑے اچھے مطلب دھیمے مزاج کے ہمدرد قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں یہ۔ اس ویک کی ہم کیلکولیشن آپ کی جو ہے وہ دیتے ہیں کہ کیلکولیشن آپ کی جو ہے وہ کیا ہے، وہ میں عرض کیا دیتا ہوں جناب۔ اس ویک کے اندر دوسروں کے تعاون سے آپ بہت کچھ انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ کی قدرت آپ کے لیے مدد پہ جو ہے وہ آمادہ ہے، اور وہ وسیلے پیدا فرمائے گی انشاءاللہ آپ کے لیے، اور وہ خاص مقاصد جن کی وجہ سے آپ گروپس میں یا سوشل سرکلز میں مطلب اپنے کام سے ریلیٹڈ سرگرمیوں میں منسلک ہیں، ان میں یہ ویک جو ہے آپ کے لیے کامیابی لے کے آئے گا۔ ان گروپس کی طرف سے لوگ آپ کی یعنی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دوست جو ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے کلوز فرینڈز ہیں، وہ تو ہر طریقے سے آپ کی مدد پہ مطلب وہ آمادہ ہوں گے کہ نہیں اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے یہ، جب کسی کے دل میں آپ کے لیے آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، تو یہ مہربانی کی علامت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس ویک کے اندر اگر آپ کو موقع ملتا ہے نا کسی اچھے سوشل گروپ میں، سوشل سرکل میں داخل ہونے کا، آئے گا موقع انشاءاللہ، تو آپ ضرور اس کو کنسیڈریشن میں لے کے آئیں، وہ بہتر سٹیپ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو وسعت دیتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویک کے اندر، پلاننگز چل رہی ہیں، ایگزیکیوشنز بھی ہو رہی ہیں، اور آگے بھی یہ چیز جو ہے لوگ آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے، آپ کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہ ہوتی افراد جو سماجی اور سیاسی اور انسانی فلاح و بہبود میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، اس ہفتے کچھ پازیٹیو اقدامات کرنے کا آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ کوئی بھی جرأت مندانہ قدم اٹھانے میں آپ نے کوئی گریز نہیں کرنا، سوچنا نہیں ہے، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے،
آپ بالکل بے فکر ہو کے کیلکولیٹڈ بھی ہیں آپ، تب بھی اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی کانفلکٹ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کاروبار میں ہے، جاب میں ہے، گھر میں ہے، دوستوں میں ہے کسی جگہ پہ بھی اگر آپ کا کانفلکٹ کوئی ڈیولپ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو آپ ان کو یہ اول تو مطلب ان کو جواب نہ دیں، یا نرمی کے ساتھ اگر کوئی دوست ہیں آپ کے، آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی میں آرگیومنٹ میں نہیں جانا چاہتا، یا میں آرگیومنٹ میں نہیں جانا چاہتی، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر دوبارہ بات کر لیں گے، بس اس سے زیادہ بات آپ نے نہیں کرنی، اس سے زیادہ پھر ہو جائے گا تو پھر جھگڑے کا احتمال ہے اور بات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ جو لوگ پلان کر رہے ہیں پائسز والے ٹریولنگ، وہ اس ہفتے میں ضرور کریں، لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ ہے، شارٹ جرنیز کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ خود ڈرائیو اگر آپ کر رہے ہیں تو کم سے کم کریں، کسی کو رکھ لیں ساتھ، کسی کو لے لیں، اکمپنی کر لیں، وہ بہتر ہے، کوئی فیملی ممبر لے لیں، کوئی سہیلی ہو، کوئی دوست ہو، مطلب وہ لے لیں، اور پھر آپ جو ہے اگر ٹریول کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اب صحت کی طرف سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باڈی انرجی ڈرینیج کا پرابلم ہوتا ہے پائسینس کو زیادہ تر، تو اس ویک میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ انرجی ڈرنکس، یہ نہیں ہے جو مطلب بازاری انرجی ڈرنکس ہیں، یہ نہیں، گھر میں بہت ساری انرجی ڈرنکس جو ہیں وہ پریپیئر ہو سکتی ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں، کوئی کھانے پینے کی چیز جو ہے ہیلدی نرشنگ چیز وہ اپنے پاس رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، انرجی ڈرینیج جو ہے اس کو آپ نے کمبیٹ کرنا ہے، آپ نے وہ نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آپ کے لیے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لیے صدقات کیا ہو سکتے ہیں۔ پائسینس، میں ہر برج کے لیے یہ ہر برج سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اور پھر یہ ہے کہ صدقہ جب بھی دیں ان لوگوں کو دیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ ڈیزرو کون کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں، پھر اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے دوست ہیں، اس کے بعد آپ کے محلے دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کو دیکھیں، ان میں سے جس کو دینا ہو، جو ڈیزرو کرتا ہو اس کو دے دیں، اور جس کو بھی صدقہ دیں پلیز اس کو بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے اور آپ یہ قبول کر لیں، عزت نفس کسی کی مجروح نہیں کرنی۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کے لیے بنتا ہے چنے کی دال، سرخ شکر، سنہری رنگ کا کپڑا، نمک، نقد رقم بھی دے سکتے ہیں، بڑا گوشت بھی دے سکتے ہیں، اور زندہ جانور بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ساری لسٹ ہے، اس میں سے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ دے دیں، سب دے سکتے ہیں تو سب دے دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدار کو نہیں دیکھنا، اللہ پاک نے نیت کو دیکھنا ہے، تو صدقہ ضرور دیں۔ پھر آپ نے اپنی جو عبادات ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اپنا تعلق اپنے کریٹر کے ساتھ جو ہے بڑا اسٹرانگ بنائیں۔ ویسے ہی دیکھیں، اس ہفتے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرے گا انشاءاللہ، اپنے کریٹر کے ساتھ پیار محبت والا جو سلسلہ ہے نا اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کریں، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت یہاں پہ بھی دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، آیا بھی ہے، آ بھی رہا ہے، دنیا کے بعد والی جو دنیا ہے، جو بھی ہمارے معاملات ہونے ہیں وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے کام آنا ہے، تو اس کے ساتھ یہاں پہ بھی بنا کے رکھیں، وہ آگے آپ کے ساتھ بنا کے رکھے گا۔ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، اور دوسرا یہ کہ درود پاک جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیں، جتنا میکسیمم بھیج سکتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر بھی جو ہے درود و سلام بھیجیں، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک پہ درود جو ہے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ ہر وقت بھیجنے میں مصروف ہے۔ فرشتوں کی تعداد آپ کو اور ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی، اتنے زیادہ ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 2 تسبیحاں آپ پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھیں اس کے ساتھ،
یا ودودو یا اللہ ہو، یا ودودو یا اللہ ہو، یہ پورا ہفتہ جو ہے آپ ہر فرض نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھیں. اللہ پاک کی بڑی رحمتیں جو ہیں وہ اور زیادہ اٹریکٹ ہوں گی. اس سے پہلے ہی ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں کچھ کا پتہ ہے، ہزاروں ایسی نعمتیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. شکر ادا کریں اس کا، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک کرے، اور اللہ پاک ہمیں اچھے حکمران عطا کرے، اور اس سے پہلے اللہ پاک ہم سب کو اچھا کر دے. یہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم خود اچھے نہیں ہوں گے ہم پہ حکمران اچھے نہیں ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پہ اچھے حکمران نہیں ہیں، اللہ پاک ہمیں بہتر سے بہترین حکمران جو ہیں وہ عطا فرمائے، اور ہمارا ملک جو ہے اس کی دنیا میں اور زیادہ عزت ہو، اور ہمارے ملک کی اور زیادہ اچھے معنوں میں پہچان ہو، اور ہمارا ملک مضبوط ہو. بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے اعمال جو ہیں وہ ایسے کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. تو پھر جناب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت ہے، اور درمیان میں اگر کوئی اپڈیٹس ہوتی ہیں پریڈکشنز کے حوالے سے تو ملاقات ضرور ہوگی. اور ایک آپ سے ریکویسٹ میں جاتے ہوئے کروں گا کہ کائنڈلی یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر لیجئے گا، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں. بڑی آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کر لیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، دین اور دنیا کی سلامتی آپ کو اور آپ کے پیارے رشتوں کو عطا کرے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.